بسم اللہ اول وآخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب پر یہ رحم فرمایا ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور حق تعالی جل شانہ کا یہ کرم ہے اس امت پر کہ ہم تمام یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کا سلسلہ تو روک دیا گیا ہے، وہی کا سلسلہ تو حق تعالی جل شانہ نے روک ہی دیا ہے، لیکن اس امت کا کرم اور فضل یہ بھی ہے رب کا کہ اس امت میں روز محشر تک حق تعالی جل شانہ اپنے اولیاؤں کا نزول فرماتا رہتا ہے، اور اس نزول کے لیے یہ اپنے اولیاؤں کو بھیجنے کا مقصد جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ حق تعالی کا ہم پر کرم ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور پھر پیدا فرما کر ہمیں یہ انعام دیا کہ اس امت کی اصلاح کے لیے اپنے اولیاءوں کو پیدا فرمایا، اور یہی حق تعالی جل شانہ کا یہ قانون بھی ہے، یہی اس کا قانون ہے کہ روز محشر تک اس امت میں اولیاء پیدا ہوتے رہیں گے۔ بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جنہیں میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اتنا ہی جتنا ہمارا علم ہے یہ ہماری عقل ہے۔ جو بعض اولیاء جن کا ذکر ہے جو وہی ہے کہ دادا صاحب، خواجہ صاحب، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین جنہیں ہم جانتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے پیدا کیا، اور یہی تو حقیقت بھی ہے کہ جب یہ دستور ہے، اس دنیا کا اصول ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ پھر دین کا معاملہ ہو یا پھر وہ دنیا جہان کا کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، وہ تو اللہ ہے۔ اور پھر وہی بات آئی کہ حق تعالی جل شانہ نے ہمیں جن کی امت میں ہمیں پیدا کیا وہ رب کو محبوب بہت ہیں، اور ہم وہی بات ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے اپنی امت، ہم امتی۔ اب اتنی محبوبیت ہو اور وہی بات کہ دونوں رحیموں کے درمیان ہم موجود ہوں، تو پھر رحم کرم اور فضل کے طرح طرح کے کہنے اللہ انعام کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ یہ اولیاء اللہ بزرگان دین جتنے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ جنہیں ہم نہیں جانتے، یہ سارے کے سارے محترم بہت ہیں، ان کے بارے میں خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ میری مقبول کہ میری امت کے بعض لوگ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہو کر مریں گے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں۔ اور ایک بات ضرور ہے کہ آج کے دور میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پیری مریدی یا اولیاء، یہ سب اولیاؤں سے کسی کو انکار نہیں ہے، لہذا پیری مریدی کے بارے میں بہت سے لوگوں کا اپنا اپنا خیال ہے۔ بہت سے ایسا کہتے ہیں کہ پیری مریدی کی کیا ضرورت ہے، مگر حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو پہلے کسی کا ہاتھ ضرور تھامنا ہے۔ اللہ تک اگر پہنچنا ہے تو پہلے کسی کا ہاتھ ضرور تھامنا ہے، جس کا ہاتھ ہم تھامتے ہیں اسی کا ہاتھ ہم تھامیں گے جو کہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ابھی میں نے ذکر کیا کہ نزول ہے روز محشر تک اولیاؤں کا،
اور جو پہلے اولیاء گزرے ہیں ان کے بعد جو اولیاء آئیں گے وہ اور زیادہ طاقتور اور جاندار ہوں گے. اب چاہے وہ علم میں ہو یا اپنی روحانیت کی کسی کیفیت میں، غرض جو بھی انعام انہیں اللہ عطا کرے وہ زیادہ طاقتور ہوں گے. اور پھر وہی بات کہ سب سے افضل ترین بات تو اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد اس کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم. کسی شخص نے آپ کی خدمت میں سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا اور آپ کے رب کا محبوب بننا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کا اور میرا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو. اب اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوب بندے ہوں گے انہی کا نام تو ہے اولیاء. انہی کو تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست. دو طرح کے دوست ہیں اللہ کے. ایک وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. یہ دو طرح کے ہیں، اور ان دو طرح میں دونوں ہی باتیں حسین ہیں. جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں، اور جنہیں محبت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے پھر اللہ تو ہے ہی پھر سب کی ذات کا عاشق. تو یہ جو کہنا ہے ہمارا آج کے دور میں کہ پیری مریدی کسی کام کی نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے. جو لوگ داتا صاحب اور خواجہ صاحب کو مانتے ہیں وہ کیا وہ اگر اپنی دنیا داری کے چکر میں مانتے ہوں تو پھر تو اور بات ہے. ہاں وہی بات ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنے کے لیے 10,000 کا بھی ہاتھ تھامنا پڑے تو پھر بندہ تھامے گا. اور یہ دنیا کا اصول نہیں، یہ حق تعالی جل شانہ کا قانون ہے کہ پہلے فنا فی الشیخ ہونا ضروری ہے، پھر فنا فی الرسول ہونا ضروری ہے، پھر فنا فی اللہ. وہ فنا فی اللہ تو وہ آخری درجہ ہے، بندہ خود کہاں گیا اس کو خود کو بھی خبر معلوم نہیں. مگر یہ دستور ہے اس دنیا کا، یہ حق تعالی جل شانہ کا بنایا ہوا قانون ہے کہ بندے کو پہلے بندے کا ہونا پڑتا ہے پھر جا کے وہ رب کا ہوتا ہے. یہ اسی کو کہتے ہیں پیری مریدی. اور یہاں تک حقیقت ہے، ایک واقعے سے آپ کو خود سمجھ آ جائے گی بات. ایک شخص تھے، بہت عبادت گزار تھے، نمازی پرہیزگار اللہ کے نیک بندے تھے. ایک انہوں نے اپنے پیر سے ذکر کیا. ان سے اپنے پیر سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، تو مجھے کوئی طریقہ بیان کیجئے کہ جس سے میں ان کا دیدار کر سکوں. آپ کے پیر نے ان سے کہہ دیا کہ اچھا آج تم عشاء کی نماز چھوڑ دینا، عشاء کی نماز کو چھوڑ دینا. اب ہر بندہ کہے گا کہ نماز چھوڑ دی اور اتنا بڑا انعام. دنیا کا معاملہ اور ہے، روحانیت کے معاملے اور ہیں. اب جب انہوں نے وہاں سے ان کے باہر آیا اور باہر آ کر سوچنے لگے آج تک میری فجر کی تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی اور مجھے میرے پیر صاحب نے کہہ دیا کہ عشاء کی نماز چھوڑ دینا، تو چلو کچھ ایسا کرتا ہوں جس سے میرا کام بھی ہو جائے اور نماز بھی ہو جائے. تو وہ شخص جو تھے وہ عشاء کے فرض تو پڑھ لیتے ہیں، سنتیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. جب انہوں نے فرض پڑھ لی اور سنتیں چھوڑ دی اور سو گئے تو خواب میں انہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ ہوا. اور آپ فرماتے ہیں مفہوم کہ اے پاگل، آپ نے فرمایا مفہوم اے پاگل، جب تیرے پیر نے تجھ سے کہا تھا کہ نماز چھوڑ دے تو تو نے کیوں نہیں چھوڑی؟ جب تو نے سنتیں چھوڑی تو دیکھ میں نے تجھ کو اپنا دیدار کرا دیا. اگر فرض چھوڑ دیتا تو خود اللہ تجھے اپنا دیدار کرانے آتا. تو یہ تو وہ قانون ہے کہ جسے انسانی عقل اس وقت ہی سمجھے گی یا انسانی دل اس وقت سمجھے گا جب اللہ کا مسکرانا اس کی ذات پر نازل ہوگا. یاد رکھیے گا زندگی میں انسان کو پیر کی ضرورت ہے، مگر آج کے دور میں ہر بندہ ہی پیر ہے. آج کے دور میں تو ہر بندہ ہی ایک سے بہت بڑے سبھی ہیں ناز کے اندر، لیکن ضرورت زندگی میں ہے
کیونکہ وہی بات ہے میرے عزیزوں، آپ کی تو اولیاؤں کا معاملہ حقیقت کا معاملہ ہے. آپ دنیا کا معاملہ دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں 10 منٹ کی زندگی ہے، اس میں دیکھ لیجئے کہ اگر کسی بڑے انسان سے ملنا ہو تو پہلے اس کے ساتھ ملنے جلنے والوں سے آپ کو رجوع کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے نمبر آتا ہے. یہ حقیقت ہے نہیں ہے. دنیا کا قانون دیکھ لیجئے. تو جب انسان کو، بندے کو اپنے رب سے ملنا ہو، رب سے ملنے کا مطلب صرف یہی تھوڑی ہے مر کر اس کی بارگاہ میں چلے گا. نہیں، بہت سے اولیاء ایسے بھی ہیں اس دور میں کہ جو جیتے جی اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں. ایسے بھی ہیں آج کے دور میں موجود ہوں گے، بس نظر یوں نہیں آتے کہ یا تو یہ جو دنیا کہتی ہے معجزات نہیں، معجزات موجود ہیں. حق تعالی جل شانہ کی قدرت میں نہ نہیں ہے، معجزات موجود ہیں. بس انسان کو، ایک بندے کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ پکی سچی طلب کی ضرورت ہے. تو یہ کہنا کہ اولیاؤں کا معاملہ، یہ کہنا کہ پیری مریدی نہیں، یہ وہی بات ہے کہ جس کا ماننا جیسا ہوگا وہ ویسے ہی راستے پر. اللہ نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ جو جس راستے پر چلے گا، جیسا راستہ اختیار کرے گا، وہی راستہ ہم اس کے لیے محترم کر دیں گے، وہی راستہ اس کے لیے محترم کر دیں گے. بس وہ اسی میں چلتا رہے گا. مگر حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں، اللہ کے لیے اگر کسی کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھ کر اس کے ہو گئے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اللہ کے ہو گئے. آپ اللہ کے ہو گئے، یہ حقیقت ہے. کیونکہ ہم اگر اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو آپ کو اور ہم کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم خود کتنے پانی میں ہیں. اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیری مریدی غلط ہے، نہیں، ان کی اپنی سوچ غلط ہے. اگر پیری مریدی غلط ہوتی تو یہ داتا صاحب، یہ خواجہ صاحب، جتنے بزرگان دین جنہیں آپ جانتے ہیں، جنہیں ہم جانتے ہیں، ان کا پھر یہ کس لیے تھے؟ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آج کے دور کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی ہے کہ اب بھروسہ کس پہ کرے؟ انسان پھر انسان ہے، ایک کی مانے تو 10 کی بھی ماننا اس کے لیے ضروری ہے، 10 کی مانی تو پھر اوروں کو بھی ماننا، وہ اپنی رہ جاتی ہے اوروں کی ماننا. مگر اگر آج کے دور میں یہ انسان کو یہ فکر ہو کہ کس طرح سے اللہ سے ملا جائے، یا کس طرح اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا جائے، تو قسم اللہ کی ربوبیت اور اس کی شان اور اس کی شوکت کی، اس کا ایک سب سے محترم طریقہ ہے، وہ ہے درود شریف. وہ ہے درود شریف، جس حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. اب آج کے دور میں پیر نہ ملے ایسا کوئی نہ نظر آئے گا، یا ہم ہی میں کوئی کسی میں اعتراض ہو تو پھر وہ اور بات ہے. تو لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ درود کو تھام لے. بات یہ ہے کہ اگر ایک اللہ کے ولی آپ کو رب سے ملوا سکتے ہیں تو عمل الہی کیا کچھ کرا سکتا ہے. اگر ایک اولیاء اللہ آپ کو ولی بنا سکتے ہیں تو خدا کا وہ حکم، وہ عمل جو دنیا کے تمام عمل پر فوقیت رکھتا ہے، عرش کرسی لوح قلم ہر چیز کے اوپر فوقیت رکھتا ہے، وہ کیا آپ کو آپ کے رب سے نہیں ملوائے گا؟ کیا وہ آپ کے دل کو یہ سورج چاند کرنوں سے زیادہ حسین نہیں بنائے گا؟ بنائے گا، بالکل بنائے گا. حق ہے. اگر ایک جھوٹ بول لینے سے، اگر ایک گالی دینے سے، اگر الٹی سیدھی باتیں کرنے سے اس الٹی سیدھی چیزوں کی پھٹکار اگر ہماری زبان پر آ سکتی ہے یا دل پر کالک لگ سکتی ہے گناہوں سے، تو اللہ کے حکم، اللہ کے عمل سے ہمارے دل پر نور کیوں نہیں آ سکتا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ تو پھر اگر ہمارا وہی بات ہے کہ ہم اپنے یقین میں پیچھے ہیں، ہم اپنے یقین میں، ایمان میں پیچھے ہیں. حق تعالی جل شانہ کے ہاں اللہ کو سب سے زیادہ بندے پسند کون ہے؟ جس کا یقین اس پر ہو، کچھ بھی ہو، میں جیسا بھی کیوں نہ ہو، مجھے میرا رب معاف فرما دے گا.
میں جیسا بھی ہوں، حالات آج جیسے بھی ہیں، مجھے اللہ سنوار دے گا۔ جس کا دل اس بات پر قائم ہو، کہ جس کے دل میں یہ توقع، یہ گمان ہو کہ اللہ میرے ساتھ برا نہیں کرے گا، مجھ کو سنوار دے گا، تو قسم اللہ کی وہ اپنی شان سے، اپنی ذات سے گمان لگانے والوں کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ وہ تو رب ہے، وہ تو رب ہے۔ آپ خود سوچئے، سب سے افضل بات ہے درود شریف کی، سب سے افضل۔ کوئی کسی کا دل مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، نہیں، رنگ کا پتہ تب چلے گا جب رنگ میں رنگا جائے گا۔ دھوپ کی تپش تب معلوم ہوگی جب دھوپ جسم پہ محسوس ہوگی۔ روشنی کا تب معلوم ہوگا جب ہم اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ خود ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان سے نور برس رہا ہے، نور اتر رہا ہے۔ وہ تھے اولیاء جن کی نگاہ تھی، جنہوں نے دیکھ لیا۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو درود کا نور دیکھ لے، اللہ کی قسم درود پڑھنے کا ہی نہ رہے۔ یا تو دو معاملے ہوں گے، یا تو درود کے سوا کچھ بھی نہیں کر پائے گا، یا تو پھر وہ درود سے بھی جائے گا، کیونکہ وہ تو نور ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال مبارکہ کے نور کا سب سے چھوٹا ذرہ، جسے اللہ نے کہا سب سے چھوٹا ذرہ، اس سے دیکھ کے برداشت ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، تو خود عمل الہی کا نور کیا ہوگا۔ ایک شاہ حضرت خضر علیہ السلام جب نے دیکھا ایک آسمان سے نور برس رہا ہے، بارش ہے نور کی، وہاں جب گئے تو جا کر دیکھا وہاں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ آپ سے پوچھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بتائیے ادھر سے نور برس رہا تھا، آپ نے دیکھا یہ انوارات کس وجہ سے ہیں، ایسا کیا معاملہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میں نے بھی دیکھا، اور یہاں دو لوگ کھڑے ہو کے آپس میں درود شریف کی بات کر رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے، وہ تو چلے گئے، انوارات کی بارش اب تک باقی ہے۔ تو خود ہی سوچ لیجئے، ہمارا اگر یہ ایمان ہے، اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ میں ہنستا بھی ہوں تو رب کے حکم سے، روتا ہوں تو بھی رب کے حکم سے، تو اللہ کی ربوبیت کی قسم درود ہم اور آپ اپنے دم پہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آج یہ دور ہے کہ آج کے دور میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہو دین میں کہ آج 72-73 فرقے بن گئے، نہیں، یہ بات تو وہ ہے جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ میں کیا بولوں، مثال کے طور پر بالکل کچھ نہیں، جو 3-4 جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت آپ اگر کچھ کہتے تو وہ ہو جاتا ہے، اگر میں جو کچھ نہیں اس کائنات میں، میرے کہہ دینے سے درود کی برکت سے کام ہو جاتا ہے، ہمارے کہنے سے کچھ نہیں، تو اللہ کی ذات ہے جو سوار دیتا ہے سارے جہان کو۔ جب ہم جیسوں کی دعائیں، جب ہم جیسوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اللہ رد نہیں کرتا، تو پھر یہ بات تو اللہ کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے بیان ہوئی بھی بات ہے کہ میری امت کو 72 سے 73 فرقے پیدا بنیں گے۔ ہر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ فلاں یہ ہری پگڑی ہے، فلاں یہ سفید پگڑی ہے، میرے پیر ایسے، میرا امامہ ایسا۔ بہت محترم ہے کہ انسان اپنے پیر کو، اس سے اپنے پیر کی اداؤں کو اپنائے، یہ حقیقت ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ فنا کوئی شیخ ہونا ایسا ہے، اگر پیر مندر میں گھس جائیں تو مرید کو بھی، مرید پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ بھی مندر میں گھسے، یہ نہیں کہ باہر کھڑا انتظار کر کچھ کام ہو گئی، نہیں، یہ اور ہی چکر ہے۔ تو لیکن وہی ہے کہ اگر میں اگر اپنے آپ کو کہوں میں فلاں ہوں، تو مجھ کو اللہ نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ میں دوسرے کو برا کہوں، یا اگر میں کوئی اور ہوں تو یہ حکم نہیں ہے ہم میں سے کسی کو کہ ہم تیسرے کے، جس کا جو عقیدہ ہے رب سے، تو انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو ہم سب کے عقیدوں کو درست فرما دے، آمین، یہ دعا کرنی چاہیے اپنے حق میں پہلے۔ اب یہاں دستور یہ ہے، یہ تو بات برحق ہے کہ جو بات اللہ نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ بات حق ہے، روز محشر تک قائم و دائم رہے گی۔ فرقے تو ہیں، اور آج ہر فرقے کو دوسرے فرقے سے اعتراض ہے، مگر میرے عزیزوں
درود شریف وہ چیز ہے جو ہر انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہے درود کی محفلوں سے، کیوں ہے؟ کہتے ہیں شرک ہے۔ اللہ بتائے کیسے ہے شرک، وہ خود بتائیں۔ بدعت ہے کیسے ہے، وہ بتائیں۔ جب رب بہتر جانے، اللہ ہی جانتا ہو سب کی عقلوں کو دلوں کو بہتر کیا ہے جانی ہے، مگر حقیقت یہ ہے درود شریف تو اللہ کی اپنی ذات کا عمل ہے۔ اور وہی بات ہے کہ ہر کسی کے دل میں ایک خواہش ہے جو میں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کے حکم سے دیکھا کہ چاہے کوئی کتنا خطا کار کیوں نہ ہو، چاہے اس نے پلٹ کر کبھی اللہ کی جانب رجوع کیا نہ ہو، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، جب ان کے سامنے، اب آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ تبلیغ جماعت میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں 1000 لوگ 1000 طرح سے ملتے ہوں گے، مگر ایک چیز وہ بھی نوٹ کرتے ہوں گے اور میں نے بھی نوٹ کی کہ کتنے ہی خطا کار کیوں نہ ہو کوئی انسان، جب وہ اسے دین کی بات کہتے ہیں تو وہ حامی تو ضرور بڑھتا ہے۔ یہ اصول کس کا ہے، یہ قانون کس کا ہے؟ یہ وہی قانون ہے کہ جسے اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دین کو ہم نے اتنا پسند فرمایا، آپ کے لیے پسند فرمایا۔ اب یہ دین کیا ہے؟ اس دین کے ماننے والوں کے لیے کیا اصول ہے کہ میرے بندوں میں تمہارا ایسا مہربان ہوں تم پر کہ جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو یا خیال ہی کرتے ہو، تب ہی ہم تمہاری اس نیکی کو تمہارے نام اعمال میں تحریر فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے، یہ آپ خود دیکھو، یہ تو ہمارے تو دستور یہ ہے نا کہ ہم میں سے کسی نے 5 نمازیں پڑھ لی تو تیسرے کو ایسا حقیر سمجھیں گے کہ اس سے نیچے کوئی ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ اور اگر خود گنہگار رب کے زیادہ قریب ہے، یہ سن لیں، جو آج ہم اپنے آپ کو اپنے دل میں بہت ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے اعمال دیکھیں یا نیکیاں، گنہگار رب کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں ہے پتہ ہے؟ ہر وقت اپنے رب سے توبہ کرتا رہتا ہے، تو ہم اس سے خطا ہو گئے مجھے معاف فرما دیں۔ ہمیں گناہ پسند ہے، اللہ کو ہماری توبہ پسند ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم سارے ہی جانتے ہیں کیا بولنے کی بات ہے، مگر یہ جو ولی کامل اولیاء اللہ جو حق تعالی جل شانہ نازل فرما رہا ہے، کس کے خاطر؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خاطر، ان کی اصلاح کے خاطر۔ جو لوگ نمازی پرہیزگار ہیں وہ تو اللہ کے حکم سے وہ ہیں، اس کی بارگاہ میں محترم سب ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ عبادت گزار یہ نماز چھوڑ دیا عبادت نہیں، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی یہ اولیاء پیدا ہو رہے ہیں، جو بھی ولی اللہ بھیجتا ہے، جو جنہیں بھیجے ہیں، کس کے خاطر؟ اپنی امت کے خاطر، اپنے بندوں کی خاطر، ان کی اصلاح کے خاطر۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ، اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ میرے وہ بندے جو میرے اولیاؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بھی میرے اولیاء ہیں، پھر چاہے کتنے بدکار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ بندے میرے جو میرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہوں، وہ بھی میرے دشمن ہیں۔ کلیئر، اللہ کو کسی بھی عبادت کی کیا ضرورت؟ رب ہے، وہ رب ہے، اسے حقیقت یہ ہے اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اس کی ضرورت ضرور ہے۔ ہم اولیاؤں کو، آپ کو تو میں ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہہ دوں کہ جب بھی کبھی مجھ کو محسوس ہوتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں یہ شوق ہے کہ وہ اولیاؤں کی بات کریں، ذکر کریں۔ یہاں وہ بات ہے نکتہ نواز کی، یہاں اس رب کی بات ہے کہ جو اپنے بندے کو خود کہہ رہا ہے، خود دنیا تو تانے دے گی، اللہ ہے جو دلاسا دیتا ہے، اللہ ہے جو اپنی بارگاہ میں بلا کر وہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے، حالانکہ اصول تو کہنے کی ہے کہ غلطی کی ہے تو پھر رک دو، مگر اصول ہی اللہ کے کچھ اور ہیں کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے خالی چلا جائے تو میری شان کے خلاف ہے۔ خود اس نے کہا کہ ہے میرے بندوں
تم جب رات کو سو جاتے ہو، رات کو ملائکہ تمہارے گناہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، ہم اس حد تک تم سے محبت کرتے ہیں، انہی ملائکہ کے ہاتھ ہم تمہارا رزق صبح بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ کہاں تک انسان سمجھے گا اس کی محبت کو؟ کہاں تک؟ کون ہے ایسا جس کے پاس مکمل علم ہو؟ ایک بھی نہیں۔ مگر میرے عزیزوں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں جنہیں آج دنیا یہ کہتی ہے کہ جنہیں بعض لوگ کہتے ہیں پیری مریدی کچھ نہیں، خام خواہ یوں ہے وہ ہے، نہیں، غلط ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب سے اس بات کی توبہ کریں۔ ہم اور آپ کی جانتے ہی نہیں کہ پتہ نہیں کون کس وقت کون اپنے رب کے نزدیک کس مقام پر ہو، کیا اس کے دل میں خدا سے تعلق ہو گیا، آپ اور ہم کبھی جانتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ پیری مریدی ضروری ہے۔ اب اگر اپنی عقل سے، اپنے علم سے، اپنے گمان سے ہمیں یہ سمجھ ہی نہ آتا ہو کس کے ہاتھ پہ بیٹھ ہوئے، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ درود کی کثرت کرے۔ تو جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، حق تعالیٰ جل شانہ کی رحمت بڑے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ان کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارکہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی درود شریف کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ کوئی، میں نے تو پچھلی محفل میں بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، جو میرا دل مانتا ہے وہ کہتا ہوں کہ درود شریف کے بعد تو سب سے افضل، درود کے بعد، درود سے اوپر ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارکہ، بس۔ ورنہ ہمیں، اگر آپ خود بتاؤ کہ آپ نے نام مبارکہ ان کا سنا اور آپ نے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ بھی پڑھ لیا، تو جنت کے تمام دروازے بیک زبان کہتے ہیں انسان تیرا ٹھکانہ یہاں ہے۔ خود جنت جن کی طالب ہو جائے، سب کچھ کیونکہ بات یہ ہے کہ توفیق اللہ کی ہے، درود پڑھنے والوں کو توفیق اللہ کی ہے، اور اللہ جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو کسی پرائے کی زبان سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرواتا۔ کسی غیر سے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی غیر کو، جس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، جس سے کسی قسم کی نفرت ہو یا کسی قسم کی کوئی برائی اس کی آپ کے دل پہ ہو، اس کو آپ درود شریف دیں، اس پہ آپ کوئی اپنا اچھا کام کرا لیں؟ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت میں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہے فطرت انسان کی، اور یہ مزاج ہے ایک انسان کا۔ تو آپ خود سوچئے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا وہ عمل کہ جب انسان اپنے رب درود پڑھے تو اللہ فرماتا ہے ملائکہ اس نے میری ہاں میں ہاں ملائی، اس سے کہو ہم بھی اب اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ یہ اللہ جل شانہ نے کہا ہے، وہ رب ہے، وہ جو چاہے وہ کہے، اس کے بندوں کے درمیان آنے کی اجازت تھوڑی کسی کو۔ اب اللہ نے درود پڑھوایا، اور پھر درود میں تو وہ محترم بات ہے کہ اللہ کا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا نام مبارک آتا ہے، اور پھر آپ کا درود جو ہمارا رحمان ہم سے پڑھواتا ہے، اس درود شریف کو ملائکہ بے انتہا ایک سے بڑھ کر ایک ایسے ملائکہ ہیں، اس حد تک ان کا حسن ہے، ظاہر سی بات ہے نا، حصول کی بات ہے۔ خانقاہ آتے ہیں یا کسی دین کی کسی محفل میں، میلاد میں، کسی جگہ بھی جاتے ہیں، سچ سور کے جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو وہ ملائکہ جو بارگاہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہوں تو ان کے حسن کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ نہ دل بیان کر سکے نہ دماغ۔ وہ ملائکہ بڑی محترم ہیں، وہ درود پہنچاتے ہیں خدمت مبارکہ میں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے۔ آپ جواب میں فرماتے ہیں مفہوم میری طرف سے بھی ان پر سلام بھیجو۔ دنیا میں بھی عیش ہے، آخرت میں بھی عیش ہے۔ یہ تو کسی نے دیکھا نہیں اللہ کی محبت کو، جب دیکھا لوگ تو نعوذ باللہ، یہاں تک بھی کہا ہے لوگوں نے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ڈرانے والا اللہ نے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ نہیں میرے عزیزوں، نہیں، غلط ہے۔ اللہ
اللہ نے اپنا نام رکھا ہے رحمان. اللہ نے کہا میرے عرش پر اللہ کی نہیں رحمان کی حکومت قائم ہے. یہ اللہ نے کہا ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب عطا فرمایا ہے. اب آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا لیجیے اگر لگا سکیں کہ کہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ڈرایا ہے. کہاں؟ یہی تو بتایا ہے ہمیں کہ اگر ہم نے اچھا کام کیا تو ہمیں انعام دیا جائے گا, اگر ہم سے برا ہوگا تو پھر اللہ اس پہ سزا بھی دے گا. اور پھر یہ بھی تو ہمیں بیان کیا ہے کہ اگر خطا غلطی ہو جائے تو اپنے رب سے تم توبہ کرو گے تو تمہیں معاف بھی فرما دے گا. یہ کوئی ڈرانے کی بات تو نہیں. ہاں, رب نے آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہم پر یہ سارے جہان کے لیے رحمت ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا, آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ بھی ہیں اپنی ذات کے لیے ہیں, مگر آپ تو ہم سب کے لیے بھی رحمت ہے اور ان تمام جہانوں کے لیے بھی رحمت ہے. جس دن انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے گی, یا یوں کہو اللہ سے محبت تو یہ اللہ سے محبت ہو جانا تو اور بات ہے, بڑی محترم بات ہے, لیکن جس دن اللہ کی محبت سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اس دن معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ جہان کس وجہ سے یہ ہے, یہ سارا آسمان یہ جہان کیوں ہے. اللہ نے اگر کوئی اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر لوگ غفلت میں کیوں ہیں؟ پھر روز محشر گنہگار کس طرح سے بچ جاتا ہے کہ جب اس نے خود خدا کا کچھ کام ہی نہیں کیا ہو؟ کیسے ہے, کیسے بچ رہا ہے؟ عبادت گزار ہی سے اگر حساب ہو رہا ہے تو پھر کیسے, کون کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے رب کا حق ادا کر؟ کوئی نہیں. مگر حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے یہ اپنی نور کی, اپنے حسن کی, اپنے رحمان ہونے کی تجلیات ہم بندے پر نازل فرمانے کے لیے یہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے. یہ اس کا رحم ہی تو ہے کہ انسان سے وہ عمل ہو رہا ہے جو انسان کی بساط کی بات ہی نہیں ہو. کہ ہمارے ماتھے اگر ہم دل کے ہوں, اگر سچے ہوں, گنہگاری غفلت گزاری یہ سب اور بات ہے, دینداری, اور اگر دل کے سچے ہیں تو جب رب کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے دل سے عاجزی سے نکلے گا کہ اے رب میں خطا کار ہوں. اگر سچے ہیں دل کے, اگر دل پہ ہوتا ہے میل گناہوں کا ہوتا ہے, لیکن انسان کی انسانیت کیا ہے, انسان کی ایمان یہ ہے کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ اس کا دل شرمندہ ہو. شرمندہ حیاداری کا شرمندہ نہیں, اس کی شرمندہ ندامت کا کہ میں ہوں خطا کار. اگر دلدار ہے تو یہ بندہ کہے گا, اور گنہگار اگر انسان ہے تو یہ میں آپ کو دستور بتا دوں دنیا کا کہ نیک وقار جو ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہیں, وہ بہت ان کے اندر عقل ہے, بہت ایٹ ہے ان کے اندر کہ میں ہوں, کچھ نہیں. امیر کو دیکھا ہے, امیر کے پاس کتنی مال اور دولت ہے, اصول ہے حساب کی لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہوگا. غریب کو دیکھا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کھاتا وہ بھی وہی ہے جو میں اور آپ کھا رہے, کیونکہ اللہ ہم سب کو کھلاتا ہے, مگر حساب کتاب میں سب سے پہلے آگے جا کے جیو, کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں, اور جو اس کے پاس ہے وہ کس کے پاس ہے, انہی کے پاس ہے جو نصیب کے ہوں. مگر وہ یہ ہے, یہی اصول ہے. امیری غریبی دیکھ لو. ایک بزرگ تھے, ایک شخص کے کون تھے, رب بہتر جان, 500 سال سجدے سجود میں رہے سمندر میں. اب دنیا کہے گی کہ سمندر میں کیسے کچھ بھی ہے, خدا کی قدرت میں سب کچھ ہو جاتا ہے, رب ہے وہ 500 سال سجدے میں رہے, سجدے سر اٹھا کے کہتے ہیں رب روز محشر مجھے اپنی رحمت سے نہیں, میری عبادت سے بخش دینا. یہ کوئی کہنے کی بات تھی جو انہوں نے اپنے رب کو کہی. اللہ فرماتا ہے اے بندے, تم جس 500 سال کی عبادت کی سجدے سجود کی بات کر رہے ہو, یہ جو ہم نے تمہیں ایک آنکھ کی بینائی عطا کی ہے نا, اس کا بھی حق تم نے بھی اس سے زیادہ نہیں کیا.
کیا کون آپ میں سے ہم میں سے ایسا ہے، اگر دل کے ہیں نا سچے دیکھو، تو کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں تو نہیں کہتا یہ اپنے رب سے کوئی عبادت کو بخشنا ہے ہی کہاں، اپنے رحم کرم سے بخش دینا، ہماری عبادتیں کس کام کی ہیں ہی کیا، کچھ نہیں، تیرے رحم کے آگے تو ہر چیز پھیکی ہے۔ اور یہی دستور ہے، ایک گنہگار کو دیکھو جا کے وہ کبھی بھی وہ مسجد جاتا ہے سینکڑوں دن بعد، تو اس کو وہ سب سے زیادہ محترم طریقے سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، سب سے زیادہ جو روز جاتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں کہ بھائی ولی کامل ہوگا۔ تو یہ ہمارے اپنے اندر خرابی ہے، اللہ کا رحم ہم پر برس رہا ہے۔ جن لوگوں کو اپنی عبادت پہ ناز ہوتا ہے وہ بستے بھی وہی ہیں، اللہ سب کو بچائے، ہمیں بھی ان سب کو بھی۔ اور وہی بات ہے کہ جو ابا کہتے تھے کہ وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں، گھبراتے رہتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور رحم کی طلب کرتے ہیں، وہ بخشے جاتے ہیں، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ رب بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اگر آپ میں سے ہر انسان، ہر بندہ جتنے بھی موجود ہیں یا جو سن رہے ہوں، اگر وہ اپنے دل کی جانتا ہے تو وہ سمجھ لے اپنے وہ رب کی بات کو جانتا ہے۔ اگر دل یہ کہتا ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، خطا کار گنہگار ہوں، تو پھر رب کا جواب بھی یہی آتا ہے کہ بندے تو خطا کار ہے، ہم تو تیرے رب مہربان ہیں، جا ہم کچھ کو معاف کرنا۔ آپ کے سامنے کوئی غلطی کر آئے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، ابھی معافی بھی نہیں مانگے، اور آپ نے انسانیت کی ایک جھلک باقی ہو، یا آپ نے خود میں حیاداری کی ہم میں ایک جھلک باقی ہو، اگر ہم اپنے انسان ہوں گے تو ہم کہیں گے اس کی غلطی پہ جس کو اس نے بھی ہمارے سامنے کچھ معافی بھی نہیں کہا، ہم کہیں جاؤ معاف کیے۔ یہ ہمارا دستور ہے، چوری سینہ چوری یہ ہمارا ہے، رب کا نہیں ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ تو وہ ذات ہے، وہ مہربان ہے، وہ رب ہے، وہ حسین ہے، کہ خود فرماتا ہے کہ اگر تیرے گناہ، تیری خطائیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہونا، تو ہم تیرے رب تیری اس بات پہ ہی ان کو معاف فرما دیتے ہیں کہ تو یہ تسلیم کر لے کہ ہاں تجھ سے وہ خطا ہوئی، اور پھر جب تو ہم سے توبہ کرتا ہے تو ہم اس حد تک حسین ہیں، ہم ایسے حسین ہیں کہ ہم تیری ساری خطاؤں گناہوں کو پلٹ کر نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ بتاؤ کیسا ہے وہ رب؟ ہم سے ہے، اسے محبت بہت ہے، ہم سے اسے بہت محبت ہے، اتنی محبت ہے میرے عزیزوں کہ کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اللہ ہی خود جانتا ہے، اور اللہ کے بعد اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ آج ہم درود پڑھ رہے ہیں ہمارے رب کا، یہ ہم پر رحم ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے اللہ کی قسم، ہونا چاہے اس کی ہاں میں ہاں ہم نہیں ملا سکتے، ہونا چاہے اس کی ہاں میں ہاں ہم نہیں ملا سکتے، اس کی ہاں میں ہاں ملانا درود پڑھنا ہے۔ اللہ تو کیوں بھی یہی تو ہے وہ ذکر جسے اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے بندے جب تو اپنے رب کو اپنی تنہائی میں یاد کرتا ہے، ہم بھی تجھے اپنی تنہائیوں میں یاد کرتے ہیں۔ اب بتاؤ میرا اور آپ کا اپنے رب کو یاد کرنا، کسی گمان میں ہو، اس کے خیال میں ہو، اس کی باتیں سوچ رہے ہوں یا کچھ بھی، ہم اپنی مثال کے حساب سے اس کو یاد کریں گے، لیکن وہ رب جب ہمیں اپنی شان سے یاد کرے گا تو وہ کتنی محبت سے ہمیں یاد کرے گا۔ اگر آپ کی ہماری آنکھ سے اگر اپنے عیبوں پر، خطاؤں پر، ندامت پر آنسو بہہ جائے تو اس آنسو کی ویلیو رب کی بارگاہ میں یہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی بنائی ہوئی جہنم پر گراؤں تو جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو۔ یہ ہے ندامت کی آنکھ، ندامت کا ایک آنسو، عمل الہی کی طاقت کیا ہوگی۔ جو لوگ درود پڑھتے ہیں وہ خدا کے عرش پر سجائے جاتے ہیں، عرش سے اوپر ہیں وہ۔ یہ سمجھ نہیں آئے، ہو سکتا ہے آئی بھی ہو نہیں آئی ہو، مگر درود شریف کی کثرت کرو، یہ آپ کی زندگی کیا چیز ہے، آخرت، دین، دنیا، قبر ایسے سنوارے گا، آپ حیران رہو گے۔ آپ یہ بتاؤ روز محشر
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے کا ہاتھ تھام کر رب کی بارگاہ میں لے جائے، یہ کیا کوئی کم انعام ہے؟ کیسے نہیں بخشے گا وہ نہیں بخشے گا رب، تو پھر کون بخشے گا؟ ہے کوئی تمہارے پاس اللہ کے سوا کوئی اور؟ ہے کوئی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، مائیں اپنی بچے کو اگر انہوں نے سمجھانا ہوتا تو اس کو کہتی یہ مت کر، اللہ عذاب دے دے گا۔ اس سے یہ خبر نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، عذاب پہلے اس کے دل میں بٹھا دی بات، اسے یہ پتہ نہیں ہے۔ آپ خود بتاؤ میرے عزیزوں، خود دل کی بتاؤ، میں یہاں جھاڑ پھول کر دوں آپ کے اوپر، آپ کو دسیوں کے سامنے سنانا، کیا دل تسلیم کرے گا؟ کہ دل تسلیم کرے گا کہ یہ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں کرے گا۔ میں ہی بات کوئی آپ کو محبت سے سمجھاؤں تو آپ اگر مجھے کوئی سمجھائے محبت سے تو میں بھی مانوں، اگر لڑنے تھوڑی اتر آؤں۔ یہ ہے رب کا قانون، یہ ہے حق تعالی جل شانہ کا قانون کہ وہ اپنے بندوں کو بڑی محبت سے، بڑی بے انتہا محبت اور مہربانیوں سے اس کے دلوں کو بدلتا ہے۔ اگر زندگی میں ہم اپنے دیکھتے آئیں پیدا ہونے سے آج تک، تو ہم نے اپنے رب کے خاطر آج تک ایسا کیا ہے جس کی بدولت کی نمازیں، حج، عمرے، زکوٰۃ، یہ سب درود شریف جو بھی کچھ ہمیں انعام مل رہے ہیں یہ مل گئے، کیا ہے ایسا رب کے خاطر؟ صرف یہ کہ وہ ڈرائے گا، وہ ہمیں مار دے گا، وہ ہمیں عذاب دے گا، بس۔ اب وہ اپنے انعام برسا کر، رحم کر یہ اعلان کر رہا ہے، یہی ہے اس کی آواز، یہی ہے اس کا الہام، یہی ہے اس کا کہنا، یہی اس کا فرمان ہے کہ جب بندہ ڈرتا ہے کسی خطا سے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، اس سے فوراً اللہ توبہ کی توفیق کیوں توبہ کی توفیق دے رہا ہے؟ کیوں؟ اس میں اس کی اپنی ذات کا فائدہ کیا ہے؟ بندہ ہی چہکتا ہے، بندے کی نگاہوں سے ندامت میں آنسو بہتے، روح مہک اٹھتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، نگاہیں صاف ہوتی ہیں، ہر چیز تر و تازہ، ایمان چمک اٹھتا ہے۔ تو کس لیے یہ بتا رہا ہے رب ہم سب کو کہ اے میرے بندے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے اپنے گناہوں پہ نادم ضرور ہو، مگر ہم اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ رحمت رحمت رحمت، کسی پتے سے بھی پوچھو گے وہ کہے گا میرا رب رحمان ہے۔ انسان محبت سے بدلتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیشمان فرمائے، آپ جنگ میں تھے، سامنے غیر مسلم تھا، آپ کی ہاتھ سے تلوار چھوٹی، نعوذ باللہ اس نے بے حرمتی کی، نعوذ باللہ اس نے تھوکا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس غیر مسلم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ تھوک دیا، نعوذ باللہ بے حرمتی کی۔ آپ چاہتے آپ اس کی گردن، اس کا جسم ایک ایک علیحدہ کر دیتے، آپ نے وار نہیں کیا، آپ نے وار نہیں کیا۔ آپ وہ غیر مسلم نے پوچھا آپ تو وار کر سکتے تھے، آپ کے پاس تو تلوار تھی، میں نے تو اتنا وہ الٹی سیدھے نعوذ باللہ غلط کیا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے میں اپنے رب کے خاطر لڑ رہا تھا، اب یہ جو تم نے مجھ پہ وار کیا، اب اگر میں تجھے وار کرتا تو یہ میرے خاطر ہو جاتی۔ جب اس نے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ حسن سلوک دیکھا تو فوراً لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ دیا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حسن سلوک ہے، رحمان کا حسن سلوک کیا ہو؟ مجھے بتاؤ، رحمان اللہ کے سوا کوئی رحمان ہے؟ اللہ رحمان ہے، بجائے رحمت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت تک محبت نہیں بھیجے میں دماغ میں، دل میں اترتی جب تک محبت رب ہی نہ تھا کرتی۔ اور اللہ کی محبت یہ مت سمجھنا کہ یہ ہے کہ گھر بار چھوڑ کے، نہیں، اللہ کی محبت یہ ہے کہ جب انسان کو پکارا جائے تو انسان اس کی بارگاہ میں خوشنودی سے جائے، انسان اپنے اہل عیال کو، گھر کو، سب کو وقت دے محبت سے، یہ ہے اس کی محبت۔ کیونکہ اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ مجھے میرے رب سے محبت ہے، تو پھر اگر ہم اس کے عاشق ہیں تو عاشق تو بہت بڑی بات، مثال ہے، اگر مجھے اس سے، ہمیں اس سے پیار ہے رب سے، تو ہمارا فرض یہ ہے کہ اللہ کو جن سے محبت ہے ہم بھی اس سے محبت کریں۔
وہ کون ہے؟ یہ اس کی ساری مخلوق ہے، اللہ کی یہ مخلوق، جانور، پرندے، چرند پرند، ہر چیز غلطی سے نقصان ہوتا ہے انسان سے، جان بوجھ کر یہ نیت کرنا آج اس کو نقصان پہنچا، یہ تو پھر انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو محبت کرنے والوں کا کام نہیں ہے، محبت کرنے والوں کا کام تو ہے ہی محبت کرنا۔ آپ مجھے بتاؤ اللہ آپ کو کھلا رہا ہے تو پھر کیوں نہیں ہم اس کی راہ میں صدقہ خیرات کریں؟ اگر اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں اور اسے عزت سے پیش آئیں؟ اگر اللہ ہم سے ہمارے ہر عیب کے بعد بھی ایسے ہمیں پکار لیتا ہے، ایسے ہمیں بلاتا ہے جیسے ہم نے کوئی خطا کی ہی نہ ہو، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں اس کے بندوں کے ساتھ ایسے ملے، ایسے رویہ رکھے جیسے کہ ہم صدیوں سالوں سے اس کو جانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تعلق انسانیت کا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اگر وہ نماز سننے غور سے، وہ عبادت جو آپ کو اپنے عزیزوں کو کاٹنے کے لیے دوڑانے پڑ جائے، وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، یہ ہے حقیقت۔ اور اگر کسی گناہ کے بعد آپ کو یہ شرمندگی رب کی بارگاہ میں ہو جائے کہ اللہ میں تیری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کروں، پھر وہ گناہ نہیں ہے، پھر وہ گناہ نہیں ہے۔ انسان سمجھ نہیں پاتا، ہم تو کہتے کچھ ہیں، ہمارے یہاں دستور ہی الٹے ہیں، مگر میرے عزیزوں ایک بات کی یہ تسلیم کرو، اس کی بارگاہ میں اس کا عذاب ہے، اس کا ڈر، اس سے ڈرتے بھی لوگ ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، محبت بھی کرنی چاہیے، ڈرو بھی محبت بھی کرو، اس بات پہ قائم بھی رہو کہ ہاں اس کا عذاب بہت سخت ہے، مگر اس کی اس بات پہ بھی قائم رہو کہ میرے رب آپ نے خود فرمایا ہے کہ آپ کی تمام صفات پر آپ کی رحمت کی صفت کو فوقیت حاصل ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں، ہم مسلمان سارے وہ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر کسی کا دل بدل جائے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا طریقہ اگر آپ میں سے اب آپ کو کچھ بھی ہمیں نہیں ملتا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے میرے عزیزوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان درود کی کثرت کرنا شروع کر دے، جسمانی بیماری ہو، روحانی ہو، دلی دماغی جیسی کیوں نہ ہو، جب بندہ رب کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے نا تو پھر حق تعالیٰ جل شانہ بھی کہتا ہے کہ جب تو نے میری ہاں میں ہاں ملائی اب میں بھی تیری ہاں میں ہاں ملاؤں گا۔ اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ اس کی بات، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برحق ہے۔ اب اللہ کا یہ انعام ہے کہ مومن پڑھتا ہے درود، مومن وہ ہے اعلیٰ ترین حسین ترین ایمان والے کو کہتے ہیں مومن، بہترین اور حسین ایمان والوں میں سے خدا چنتا ہے، یوں کہہ لو جو درود پڑھنے لگے گا وہ مومن ہو جائے گا، یا پھر درود پڑھتا ہی وہ ہے جو کہ مومن ہوتا ہے۔ اور یہ سارے انعام جتنے ہمارے دین اسلام میں اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائے ہیں، وہ سب ہیں ہی مومنوں کے لیے۔ مومن وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو، مومن وہ ہے جو اپنے آپ کے اندر عاجزی انکساری میں ہو، مومن وہ ہے جو جس کے اخلاق حسین ہو، مومن وہ ہے جو جنت دوزخ پر ایمان، جو مانتا ہو کہ یہ سب ہے، جو ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہو جس پر ایمان لانا اللہ نے لازم فرمایا ہے، مومن وہ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مومن سے غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو دستور ہے نا، ہم جب تک سامنے والے کا عیب نہ دیکھ لیں اس کی پہچان ہی نہیں ہوتی ہم سے، اور ایک برائی پکڑ لیں گے 10,000 اچھائی اس کی بھول جائے گی، مگر رب کیا یہ قانون نہیں ہے، رب کیا قانون حسین ہے، رب فرماتا ہے 10,000 خطائیں کی ہوں گی، ایک ادا حسین ہوگی، جا اس کو بھی معاف فرما۔ لوگ کیا کہتے ہیں 10,000 اچھائیاں ہوں گی، ارے ان کو ایک طرف دیکھو، یہ جو اس نے برائی کی اس کو پکڑو، یہ اصول ہے یہاں کا، یہ سب مانتے ہیں، تو میں نے نئی بات نہیں کہی ہے، بس حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کے دل میں اپنا رحم، ہماری ذات پر اپنا رحم کرم فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرمائے، اور اس درود کی محبت اور اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب اور احترام ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے۔ یاد رکھیں زندگی میں کہ میں نے تو اپنے
ابا دادا پردادا کو یہی دیکھا ان سے جتنا سیکھ سب دیکھا ہے جو دل میں آ گئی. وہ بڑے اونچے کوئی ابا دادا اس لیے تعریف نہیں کر رہا، جو ہے تعریف کے قابل وہ حقیقت ہے. اس مقام پہ تھے کہ دنیا پہچان نہیں سکتی، یہ کوئی یہ نہیں کہ جانتا ہی کوئی نہیں، مگر میں نے دیکھی ایک بات، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہہ نہیں سکتے. کہاں ہیں، کس مقام پہ ہیں کہ اللہ کی قسم لوگ جانتے، وہی جانتے ہیں جو صاحب نظر ہو. وہ لیکن کیا سنا زبان سے، میں نہیں کہہ سکتا یہ بات. کہاں میں، اللہ کا معاملہ تو اور ہے، وہ تو رب ہے، دوست یار ہے، ہمارا رب ہے، رب دوست ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. مگر یہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری بات کو سن کے آپ یہ چھوڑ دیں کہ عشق محبت میں نہ پڑ، نہیں. مگر اللہ کو وہ بندے بے انتہا پسند ہے جن کے دل میں عاجزی ہو، انکساری دنیا کو اپنے عیب بتانا نہیں ہے. یہ تو اللہ سے اور وہ ہے کہ اور پیچھے اور اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ جو میرے عیب تو جانتا ہے، لے میں دوسروں کو بتا. گواہ بنانا، گواہ صرف رب، چاہے گناہ تنہائی میں ہو یا کہیں بھی ہو، صرف رب. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ میرے عزیزوں، عشق پر، محبت پر ادب کو فوقیت حاصل ہے. انسان کو اس کی عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اس کو اس کا ادب پہنچاتا ہے. اور ادب کیا ہے پتہ ہے؟ جب بھی کبھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کا سنیں تو درود شریف لازم پڑھیں. ہماری یہ درود وہ چیز ہے جس کو پڑھ کے ہم ہی مہکتے ہیں، ہم ہی چمک دمک ہمارے اندر ایمان میں پیدا ہوتی ہے. جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ایمان، اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اللہ میں جیسا بھی ہوں، جب بھی خاتمہ ہو میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا. ہم سب کی یہ خواہش ہے، اور مجھے بھی چاہیے. یہ جنت کی خواہش ہے، یہ دوزخ سے بڑی بات کی بات ہے. پہلے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور یہ بھی دعا کرو کہ زندگی کا ہر ایک پل، ایک سیکنڈ ہمارا ایمان پر گزرے. کبھی اللہ ہمیں اپنے رحم کرم فضل سے ہم سب کو بچا کر رکھے. ادب کی ضرورت زندگی میں ضرور ہے. ادب کرنے لگ جاؤ. جو لوگ اپنے یہ چھوٹے، اگر بچے یہاں بیٹھے ہوں وہ بھی سن لیں، جو چھوٹے لوگ، جو بچے اپنے بڑوں سے بلا وجہ آگے چلتے ہیں وہ دنیا میں نیکی سے محروم رہتے ہیں. یہ ہے اپنے بڑوں کا ادب. اب یہاں ماں باپ اور بیٹے کا بہت کا تعلق ایسا ہوتا ہے، بیٹے اور باپ میں دوستی کا ماحول ہوتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ باپ اور وہ جانے. مگر دیکھ لو باپ اور بیٹے میں یہ تعلق ہے کہ اگر اپنے باپ سے بلا وجہ کسی ضرورت آگے چلے گا، ہاں کوئی کام ہے، کوئی کچھ مسئلہ ہے تو اور بات ہے، آگے چلے گا تو نیکی سے محروم. باپ کی بے ادبی ہے تو پھر بے ادبی کتنی بری چیز ہوگی. اور اگر ادب میں، احترام میں پیچھے چلے گا، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام جب بھی دن میں اپنے والدین کے ساتھ چلتے تو آپ اپنے والدین سے پیچھے چلتے دن میں، اور جب رات ہوتی تو آپ ہمیشہ آگے چلتے. رات میں اس لیے آگے چلتے کہ اگر کوئی برائی آئے تو پہلے ہم پر آئے، ہمارے والدین پر نہیں. یہ آپ کی ادائے مبارکہ، کیا حسین ہستیاں رب کے وہ بندے. مگر وہی ہے، ان جیسا کوئی بن نہیں سکتا. جتنے ہیں نا آج کہہ رہے ہیں مجھے صحابہ بننا ہے، کوشش کرو، 10,000 سال پڑے رہو، سلسلے میں بن جاؤ تو ہمیں بھی بتا دینا. کوئی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں. مگر ان کی کوئی ایک ادا اگر اپنا لوگے، جیسے حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، آپ نے سے نام سنا ہوگا. انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایصال ثواب کیا. انہوں نے ایصال ثواب کیا. اب وہ کس طریقے سے کیا وہ اللہ بہتر جانے. انہوں نے کچھ پڑھا، آیات پڑھی، پرانی آیات، نماز نفل پڑھی، اس کا اجر و ثواب تو پتن ہدیتاً محبتاً ان کی خدمت میں بھجوایا.
تو جب سوئے تو رات میں ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام دیدار کراتے ہیں اپنا، اور آپ فرماتے ہیں کہ اے شبلی آپ نے ہمیں شرمندہ کیا ہے، اب روز محشر ہم جنت میں آپ کے بغیر داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو ان کی محبت کی بات ہے، ان کے تعلق کی بات ہے۔ محبت کریں، جس حساب سے کر سکتے ہیں کریں، مگر میرے عزیزوں ادب ضرور کریں۔ اگر ادب نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، غلطی خطا گناہ سب معاف ہے، بدتمیزیاں معاف نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرم فضل فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنے تمام محترم بندوں کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے گھرانے مبارکہ کا ہمارے دلوں میں ادب اور احترام پیدا فرمائے، عطا فرمائے، اور ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو درود کی محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ذکر کیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ذکر کیجیے، جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے ضرور پڑھو۔ اللہ
اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ الچار کی خدمت سے ہزار گزار درود و سلام تحفۃ الحدیث محمد پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں کو اور شفقتوں کو اور رحمتوں کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مبارکہ میں اپنی شان کے مطابق حاصل فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سب سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود شریف کا پڑھنا کافی ہو جائے گا۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنے رحم کرم اور فضل کو خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی ہر خطا اور ہر گناہ اور ہر غلطی کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ درود شریف کی برکت سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی ہر دعا درخواست کو اپنے بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دیجیے۔ اے اللہ پاک وہ لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد ان سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وہ تمام مسلمان امتی جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو خبروں میں اپنے رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے رحم کرم اور فضل سے ہم سب کی سانس رکے ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا۔ اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکہ میں ہماری دعا کو قبول اور مقبول فرما دیجیے۔ جو نہیں مان سکتے اس کا مانگنا ضرور تھا اس کو ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ آمین آمین آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله 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 وسلم۔ صل على محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔